أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مل کے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات، علماء، مشائخ، سادات، میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ نہایت اطمینان سے موبائل چلانے والے دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ماشاءاللہ موبائلوں میں تو آپ سے پہلے بھی ملاقات رہتی ہے، وہ سامنے آئے بیٹھے ہیں تو چلو موبائل رہنے دیں، ڈائریکٹ ہی بات چیت کر لیں۔ میرے دوستوں، بڑا خوبصورت یہ اجتماع ہے، اور جس دھرتی پر، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، یا اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، یہ صوفیاء کا، بزرگوں کا عظیم مسکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام اس بزم حسن کو اللہ تعالی قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ بولے نہیں جی آپ مہربان، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ بات کی جا سکے، جلدی سے بیٹھ۔ آپ بس کریں جی، بٹھانے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے عرض کریں کہ ٹھیک ہو گیا، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، مہربانی فرمائیں، تھوڑی دیر توجہ کریں۔ اصل میں نا تھوڑے لوگوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اجتماع زیادہ ہو جائیں تو پھر کئی دفعہ تھوڑا بہت مینجمنٹ میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، محبت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، تھوڑی زیادہ توجہ کیجئے گا، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بعض اوقات نہ ایک ہی کام کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے، ایک ہی قسم کا سفر کر کر کے کسی مقام پہ اسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی کاموں کا بوجھ کئی دفعہ اس کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے باطن کو بوجھ کے نیچے لے آتا ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں کیوں بھیجا گیا۔ ڈاکٹر اقبال جیسے لوگوں نے پکار کے کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ انسان تلاشتا ہے، بیٹا چھوڑ دو، آپ بات سنو، بات ایک دفعہ ہوتی ہے نا، موبائلوں والوں سے عرض کر دیا، اور یہ جو اندر اندر بیٹھے ہیں ان کو تو ویسے ہی نہیں چلانے چاہیے۔ میرے عزیز، انسان ایک وقت پہ تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کس لیے ہے، اور یہ روزمرہ کے معاملات کیا ہیں۔ اتنی انسان تکالیف سہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، عملی زندگی گزارتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معاذ اللہ بیکار ہے سب کچھ؟ پھر انسان جب ڈھونڈتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے مالک سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کبھی ملے۔ سبحان اللہ۔
کبھی اس کی بارگاہ تک باریابی حاصل ہو، میں اپنے بنانے والے سنوارنے والے سے بات کروں، اور یہ خواہش بری خواہش نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی ایک جماعت پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئی تھی۔ سبحان انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ زمانہ بیت گیا، تسبیح کرتے، نماز پڑھتے، جہاد کرتے، خیرات کرتے، اب نہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب آرنی، اور رب نے کہا تھا لن ترانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میرا ذرا سا تو دل ہے سبحان اللہ، مگر شوق اتنا، سبحان اللہ، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ میرا بھی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، اللہ بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا۔ عزیز، صحابہ کے درمیان بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، اور یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ قیامت والے دن بہت سارے چیزیں ہوں گی جن کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، کسی جگہ فرمایا حقوق العباد کی بابت سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ سبحان اللہ، بندے عرض کریں گے مالک بڑا ہی چاہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند فرماتا ہوں۔ صحابہ کی جماعت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دل کرتا ہے اسے ملنے کو، وہ کبھی ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، میں قریب ہوں۔ انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے مالک کو، خالق کو، رازق کو، جو اتنے احسانات کرتا ہے، کرم فرماتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، اس کی بارگاہ تک باریابی چاہتا ہے۔ یہ دنیا کا ازل سے یہ خواہش رہی، لوگوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لوگ الجھ بھی گئے، لوگ غلط رستے بھی چڑھ گئے، گمراہیوں کا بھی معاذ اللہ شکار ہوئے، لیکن وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، پتہ چاہتے تھے ہمیں بنایا کس نے۔ تو کائنات کے رب نے نا یہ مسئلہ آسان کر دیا۔ آنکھیں تو اس کا ادراک کر نہیں سکتی تھی، اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، تو اس نے نا ایک رستہ بتایا۔ نوجوان میری بات پر زیادہ توجہ کریں، اللہ تک جانے کا ایک رستہ خود رب نے بیان فرمایا، وہی سب سے واضح ہے، وہی رستہ مکمل ہے، اس کے بغیر دوسرا رستہ بھی کوئی نہیں۔ ایک بارگاہ بتائی، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ، گویا اگر اس تک جانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، جو حضور کے اسوہ نور تک پہنچتا ہے، جو نبی پاک کے کمالات کو دیکھتا ہے، جو حضور کی سنت تک جاتا ہے، جو احکام شریعت کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے باریابی نصیب ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں
اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ذات رسالت مآب حضور کی ذات ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس یہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے، یہ دلیل آ گئی۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جو اللہ تک جانا چاہتا ہے نا وہ محبوب کی پیروی کرے، رب خود پیار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے صوفیاء نے نا، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے صوفیاء نے نا ایک نقطہ لکھا ہے، تصوف کی جو اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاح نفی اور جمع کی بھی ہے۔ نفی یہ ہے کہ بندہ اللہ تک جانا چاہے، وہ کوشش کرے، ہمت کرے، جد و جہد کرے، کئی دفعہ رستے میں رہ جاتا ہے، اور جمع یہ ہے کہ رب بھی فضل کر دے، سبحان اللہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سبحان اللہ، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لے۔ بندہ کوشش کرے، بعض اوقات تو رستے میں رہ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ ہی قبول کر لے تو، اگر وہی مہربانی فرما دے، سبحان اللہ، آسانی کر دے تو بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ ہارون رشید نا ٹہل رہا تھا اپنے محل کی چھت پہ، بادشاہ تھا، اچانک اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو حضرت بہلول دانا بھی اپنی مستی میں محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، اوپر بھی کچھ سپاہی تھے، کچھ نیچے بھی تھے۔ اس نے اشارہ کیا تو اوپر والے سپاہیوں نے ایک ٹوکری، ایک بڑی سی چیز جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ نیچے پھینکی۔ نیچے والوں کو اشارہ ہوا تو انہوں نے زبردستی حضرت کو پکڑ کے اس ڈولی میں بٹھایا۔ اللہ، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لیں۔ حضرت کو ذرا عجیب سا لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے بلانے کا، پر بادشاہ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو لوگوں نے موڈی کہنا ہو کہتے ہیں یہ بھی بادشاہی ہے، وہ موڈ کا آدمی ہے نا بھائی، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے، کھینچ لیا اوپر۔ حضرت بہلول دانا سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا کیوں بلایا بھائی؟ ہارون رشید کہنے لگا مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا بھائی کیا سٹائل ہے تمہارا مسئلہ پوچھنے کا، کہ نیچے سے زبردستی اوپر بلایا اور پوچھنا مسئلہ تھا۔ اچھا پوچھو۔ کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کی توجہ ہے پیچھے تک، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ۔ بیٹا آپ نہیں چلائیں موبائل، اسٹیج والے نہ چلائیں، مطلب آپ سے تو بات کرنی زیادہ۔ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں زیادہ الجھاؤ نہیں ہوتا، وہ سادی سادی اور مختصر سی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ زیادہ الجھتے نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، سبحان اللہ، سیدھی سیدھی موٹی تازی بات کرتے ہیں، ایسے الجھتے نہیں، زیادہ تفصیلات نہیں۔ حضرت بہلول فرمانے لگے کیا پوچھا؟ عرض کی حضور پوچھا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو بڑی سادی سی بات، تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر مسکرائے، فرمانے لگے وہ جس طرح ابھی زمین سے میں تیرے تک نہیں پہنچا، ابھی نہیں پہنچا زمین سے تیرے تک، سبحان اللہ، ویسے ہی اللہ تک پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو بادشاہ تھا نا، میں کہہ چکا ہوں بادشاہ موڈ کے لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت فرمانے لگے بادشاہ بات بڑی سادی ہے، اگر میرا دل چاہتا نا تجھ سے ملنے کو تو میں درخواست لکھتا مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ درخواست جمع ہوتی، پھر کوئی دن ملتا، پھر لوگوں کی لائنیں لگتی، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کیسا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے، تو نے چاہا ہے تو منٹ بھی نہیں لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔
सुभान अल्लाह। अगर तू साथ हो तो फिर सफर मुश्किल नहीं है। कहने लगे मैं रब तक जाना चाहता तो पता नहीं जा सकता था कि नहीं, उसी ने करम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम उसकी बारगाह तक जाना चाहो तो पता नहीं जा सको कि ना जा सको, मदीने वाले की गुलामी करो। सुभान अल्लाह। युहब्बिबकुमुल्लाह, वो खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, खुद तुमसे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुजूर की सुन्नत से बंदा प्यार करे तो बंदे को अपने आप से प्यार हो जाता है। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई आप? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी करीम से मोहब्बत करे ना तो अपने आप से प्यार, जिंदगी कीमती लगने लगती है। अंदर इश्क रसूल जो होता है, सुभान अल्लाह। बेशक। जो लोग कहते हैं ना हो मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं तो बिला वजह परेशान हूँ, आप कीमती हो जाएंगे। शर्त यह है कि मन में उजाला करो ज़ाते रिसालत में आपकी गुलामी का। सुभान अल्लाह। अगर आपके बातिन में कैफियत होती हैं तो आपको प्यार हो जाएगा। आप समझने लगेंगे कि मेरा वजूद कीमती हो गया, चूंकि अंदर मार्फत इलाही है। आपको महसूस होगा कि मैं कोई बेकार काम नहीं कर रहा। और मैं आपको छोटा आदमी हूँ, कोई नसीहत करता अच्छा नहीं लगूंगा, मशवरा देता हूँ, मुखलिस लोग सही जिया करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रियाकारों का जीना कुछ जीना नहीं, तंग होते हैं बेचारे। कहते हैं देखो मैंने इतना कुछ कर लिया, अभी तक किसी ने तारीफ ही नहीं की। और जो लोग मुखलिस होते हैं वो कहते हैं अल्लाह करे कोई करीब ना ही आए, अल्लाह करे कोई हाथ ना ही चूमे। उठ बुलिया चल उथे बसिए, जिथे बस दे सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो इखलास नेमत है। अल्लाह के हुजूर जब कुर्बे इलाही मुयस्सर आता है, जब बंदे को मार्फत इलाही नसीब होती है तो रंग और हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है ना, आप उस हसना की हकीकत को भी तो समझे ना। मैंने कहा जो हुजूर की बारगाह तक जाता है उसे अल्लाह की मार्फत, उस पर मैं दलाइल अर्ज करता हूँ। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चाहते हैं हमें मुतमईन किया जाए, तो वो तसल्ली चाहते हैं। उनके पास कई चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, कई किस्म के मुखालिफ दलाइल भी होते हैं, तो वो चाहते हैं मुझे मुतमईन किया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ना नबी पाक की बारगाह में जब हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मैंने कहा आम आदमी नहीं, पढ़े लिखे सियाने समझदार तौरात के जानने वाले, वो नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए और पीछे दलाइल रखते थे। उन्होंने आसमानी किताबों को पढ़ रखा था। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। वो हुजूर की बारगाह में आए थे, कोई बात करूँगा, कोई सवाल जवाब करूँगा, कोई गुफ्तगू करूँगा, पर सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हैं। ख्याल था कोई बात करूँगा, लेकिन बात अजीब हुई। हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे, सिला रहमी के बारे में बात कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने नज़रें झुका ली। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हुजूर का चेहरा नूर देखते, फिर नज़र झुका ले, फिर चेहरा अनवर देखते, फिर नज़र झुका लेते, फिर चेहरा अनवर देखते, फिर नज़र झुका लेते। अल्लाह अकबर। फिर थोड़ा सा करीब गए और जाके अर्ज़ की हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दो। इसको आप जज्बाती ना ले, इसको समझे। मैं कह चुका हूँ कि आम आदमी नहीं, एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो दलील चाहता है, वो नबी करीम के करीब गए, कोई बात नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं लिया, बस चेहरा नूर देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। वो जो साथ वाले थे ना, कहते हैं ना चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है, वो जो साथ वाले थे वो कहने लगे आपने सवाल ही नहीं किया, आपने बात ही नहीं की, आप तो कह रहे थे। कुर्बान जाए क्या जुमला है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे तुमने महबूब के चेहरे की मासूमियत नहीं देखी?
تم نے ان کی جھکی جھکی آنکھوں میں معرفت کا نور نہیں دیکھا؟ تو یا گویا تم نے ان کے وجود سے چھلکتا نور نہیں دیکھا؟ پھر فرمانے لگے مجھے بتاؤ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور کے قریب گئے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. نبی کریم کو دیکھا، حضور کو سنا، نبی پاک کی زیارت کی اور کلمہ اسلام پڑھ گئے. حضور کو مانا تو اللہ کو بھی مان گئے. نبی پاک کی معرفت نے، حضور کے قریب جانے نے انہیں دین کے قریب کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، حضور آخری نبی ہیں. نبی کریم کے بعد دوسرا کوئی نبی، اس کو سمجھ لینا. حضور آخری پیغمبر ہے. اب جس کو بھی معرفت الہی ملے گی حضور کے وسیلہ پاک سے ملے گی. دوسرا کوئی رستہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزری. حضور کے مخالی چل کے کسی کو کوئی رستہ معاذ اللہ مل سکتا؟ اس کو سمجھ لو. اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا نبی پاک کے ساتھ. حضور کی سنت نے، نبی پاک کے اسوہ نور نے، حضور کے اخلاق عالیہ نے، نبی پاک کی تعلیمات نے لوگوں کو اس طرح کا متاثر کیا کہ لوگ گرویدہ ہو گئے دین کے. ہم نہ کیونکہ نسل مسلمان ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں، آباء و اجداد سے مسلمان ہیں، اس حسن کے ساتھ دین کو نہیں پڑھتے، اس خوبصورتی کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے، اس گہرائی کے ساتھ دین میں نہیں اترتے. حالانکہ ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے. گھنٹوں موبائلوں پہ بیٹھے، اتنا ٹائم تصویروں پہ ضائع کر دیا. جب تک ہم نبی پاک کے اسوہ نور کو بنظر غائب، بنظر عمیق سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، حضور کی مقدس تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے. نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں، بہت زیادہ پیسے والے لوگوں کو بھی ہم نے بے چین دیکھا ہے. کرب ہے، درد ہے. جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا بہت شہرت ہو گئی، ان کے پاس کبھی بیٹھو وہ تکلیف میں ہے. وہ کہتے ہیں میری تو نجی زندگی کوئی نہیں رہی، پبلک پراپرٹی ہو گیا. آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں سے ملے، بے سکون ہیں، سکون چاہتے ہیں. کہاں ملے گا؟ حضور کے قدموں سے لگنے میں ملے گا، حضور کے دامن کرم کو تھامنے سے ملے گا، نبی پاک علیہ السلام کی بافیض اور بابرکت بارگاہ کے قریب جانے سے ملے. ہم نے نہ ان باتوں کو تقریریں سمجھ لیا، ان کو خطبے سمجھ لیا، ان کو نصیحتیں سمجھ لی، ان کو باز کہتے ہیں ہم. حالانکہ یہ باز نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں. یہ ہر جمعے جو ممبر رسول سے آواز آتی ہے تو حقیقت پر مبنی آتی ہے. یہ جو جلسوں میں، اجتماعات میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ لوٹ آؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے واپس آ جاؤ. حضور کے قریب آنے سے ہی انسان میں بہتری آئے گی. عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، ان کی بہن گرفتار ہو کے آئی تھی، اپنے قبیلے کے ساتھ لڑی تو گرفتار ہو کے آئی. حضور نے نا جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ ہوتا تھا عرب میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نا بڑی مہربانی کی، کرم فرمایا، چھوڑ دیا. وہ خاتون واپس گئی، جا کے اپنے بھائی عدی سے کہنے لگی کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میں نے زمانہ دیکھا ہے، بادشاہوں کو، ان کی ازواج کو، بیٹیوں کو، شہزادیوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، پر جسے میں آج دیکھ کے آئی ہوں نا، یعنی ایک ہوتا ہے غریب آدمی جس نے دیکھا کچھ نہیں، کوئی گزرنے نہیں دیتا، کوئی چھوٹے سے کونسلر کا گلی بھی نہیں گزرنے دیتا، اتنا کرایہ ہی نہیں کہ وہ اپنا شہر بھی پورا دیکھ سکے. اور ایک بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے. تو حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی بھیا میں نے زمانہ دیکھا ہے، دنیا دیکھی ہے، جسے آج دیکھ کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں. میں دیکھ کے آئی ہوں اور میں نے دنیا دیکھی ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں اس جیسا کوئی نہیں. تو علی کہنے لگا میں بیویوں کی باتوں پہ تھوڑی نہ چلتا، خود جاؤں گا.
तहकीक करूँगा। इधर देखो जवानों, अभी कहते हैं मैं हुजूर की मस्जिद में आया, सादी सी मस्जिद, और गुलामों के साथ इमामुल अंबिया बैठ के खाना खा रहे। उस महफिल में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई गोरा ना कोई काला, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, कोई एहसासे कमजोरी का शिकार नहीं, सब पर रहमत की बरखा इकट्ठी बरस रही। कहते मैंने वो जलवे देखे तो मैं समझ गया कि जो यूं चटाई पर गुलामों के साथ बैठा है वो बादशाह नहीं, वो नबी है। जो इस तरह नवाज रहे हैं ना, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, उधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। कहते मैंने ना वो रंग देखा तो चोट लगी, चोट। मैं कैसे आपको बताऊं, प्रोटोकॉल वाली जिंदगी मजेदार नहीं होती। चस्का होता है लोगों को प्रोटोकॉल का। दोस्त मुझे कहते रहते हैं, कहते हैं वो आप ना हमें ना वो 1.5-2 किलोमीटर पीछे बताइएगा, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। 5 गाड़ियां आएंगी, 6 गाड़ियां आएंगी। तो मैं कहता हूँ चलो वजीर और पीर में कोई फर्क रहने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ वजीर और फकीर में कोई तो फर्क होना चाहिए ना। वजीर सड़क पे चले फिर भी रास्ता ना मिले, और पीर चढ़े तो फिर भी रास्ता ना मिले। हमें प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है। नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। कुछ लोग निकल जाते हैं, इससे दूर चले जाते हैं, शौक नहीं है उन लोगों को, ज्यादा तवज्जो नहीं होती। अदी कहते हैं फिर मेरे दिल में ना अचानक है, ये शैतान भी बड़ा जालिम है ना, अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये भी ऐन सीने में वसवसे डालता है। अदी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद तो सादी सी हो सकता है, घर बहुत आलीशान हो। आपने कौन सा किसी को बताना है। होते हैं बाज पीरों के आस्थाने मज़ार सादे और कोठियाँ बड़ी बड़ी, मस्जिद सादी और आस्थाने और बंगले और वो बड़ी बड़ी होते हैं। मैं क्या तुसा कड़ा कि सुन दस में साड़ी आपस दी गल है, लेकिन होता है, ऐसा भी होता है। जहाँ मिस्कीन बैठ के खाना खाएं वो जगह और है, और जहाँ बड़े लोगों को बिठाना है वो जगह और है। तो फिर इकबाल बोल पड़े, कहने लगे खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, दोनों ने अजीब चक्कर चलाया हुआ है। यारी और मक्कारी से अल्लाह माशाल्लाह काम ले रहे हैं। अदी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद तो सादा है, पता नहीं घर कैसा होगा। फिर कहते हैं कुर्बान जाऊं महबूब, ख्याल आया कि मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हुजूर मुझसे फरमाने लगे चल मैं तुझे घर ले चलूं। कहते मैंने फिर महबूब का काशाना नूर देखा, एक चटाई, एक पानी का मटका, और नबियों के इमाम का घर, रसूलों के इमाम का घर, मिराज वाले महबूब का काशाना नूर। कहते खजूरे हुजूर लाए, दूध लाए, मेरी तरफ वो सामान नहीं बढ़ रहा था, ईमान आ रहा था। फरमाते हैं बस वो रंग ढंग महबूब के देखे तो जो हुजूर तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। फरमाते हैं बस फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा, एक जुमला महबूब ने कहा, फरमाया दी एक टाइम आने वाला है, मैं एक ऐसा दौर लेके आऊंगा, ऐसा दौर तुम शायद इस्लाम पर बज़ाहिर गुर्बत देखकर और मुसलमानों को बज़ाहिर कमजोर देखकर दीन के करीब नहीं आ रहे। फरमाया एक वक्त आएगा और गोया इसी सादगी में आएगा कि जब एक औरत मकाम हिरा से अकेली चलेगी और आके मक्के का तवाफ करेगी, उस काबे का तवाफ करेगी, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं होगा। और ये दौर आया। सहाबा फरमाते हैं जनाब उमर के ज़माने में हमने ये दौर देखा, किया खातून ने तवाफ,
संगियों समझ लेना, जो जो भी हुजूर के करीब आया वो बहुत बड़ा आलिम था या बहुत बड़ा बादशाह था, या हजरत बिलाल जैसा कोई फकीर था, या हजरत सुहैब रूमी जैसा कोई दरवेश था, या जनाब सलमान फारसी जैसा कोई मुसाफिर था। जो आया है ना, जो आया है उसने महबूब को देखा है तो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर, हाँ एक बात आपने समझनी है, मैं बहुत लंबी तकरीर करने का कायल नहीं हूँ, एक बात आपने समझनी है, रुक के, बड़ी ज़रूरी है। सुन्नत को समझना है, उसवे हसना को समझना है। हमारे यहाँ में लोगों ने सुन्नत शरीयत का मफहूम भी अपने अपने हिसाब से ले लिया है। बाद लोग समझते हैं सिर्फ 4-5 ही शायद सुन्नतें, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, मिसवाक करना, मीठा खाना, यही 4-5 लोगों ने ना, ये बड़ी अजीम सुन्नत है, बड़ी अजीम। दाढ़ी कितनी अजीम सुन्नत है, अल्लाह ने औरत को दी नहीं, सिर्फ मर्द को दी। इसके चेहरे पे देखना अल्लाह पसंद फरमाता है। इमामा अरब का ताज है। मिसवाक हुजूर को इतनी पसंद है कि फरमाया अगर उम्मत पर गिरा ना होता तो हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दे। लेकिन याद रखना, सिर्फ इमामा बांधना ही सुन्नत नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखना ही सुन्नत नहीं, महज मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं, सच बोलना भी सुन्नत। पहले आप काफी खुश थे, अब हल्का हल्का ऐसे करते, क्या वजह है इसकी? पहले काफी खुश थे, मैंने कहा सच बोलना सुन्नत है तो हल्का हल्का ऐसे। अल्लाह के बंदे, ये तो वो पहली हुजूर की अदा है, पहली, यानी नबी पाक इमामुल अंबिया हैं, मेराज के दूल्हा हैं, सरवर कौनो मका हैं। लेकिन हुजूर का सबसे पहला तारुफ लोगों को ये हुआ था कि सादिक और अमीन है। बोलिए सादिक और अमीन। हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी बुज़दिल तो हो जाता है, मोमिन कभी बखील तो हो जाता है, पर मेरा मोमिन झूठा नहीं होता। मोमिन कभी झूठा, सच बोलना हुजूर का तरीका है। मीठा बाज लोग बोलते हैं मतलब के लिए, मीठा भी बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना, लेकिन सच बोले। पता है इंसान का वकार कब खत्म होता है? जब वो सच नहीं बोलता। बहुत बड़े बिजनेसमैन से कभी मुलाकात कीजिएगा, वो आपको बताएगा कि जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, बल्कि जिसका मार्केट में एतबार ज़्यादा हो ना, हाँ हाँ, जिस पर लोग भरोसा ज़्यादा करें। अगर मार्केट से एतबार उठ जाए तो आपके पास करोड़ों अरबों भी हों, कोई चीज़ नहीं खरीदता आपसे। आपका सच बोलना असल मेयार है, सच बोलना। हमारे उस्ताद साहब हमें कहा करते थे कि जुमे की जमात का ऐलान इस तरह किया करो कि 2:15 बजे तक सारे पहुँच जाना, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी कर देंगे। कोई नहीं समझ आई आपको बात? 2:15 बजे तक पहुंच जाना मुनासिब वक्त पे। कहते ये ना हो कि तुमने कहा हो 2:15 जमात हो जाएगी, फिर 2:20 हो जाएंगे, सच नहीं। तुमने कहा था 2:15 पे जमात, सच से मियार बनता है, लोग आप पर एतबार करते हैं। यहाँ तो भाई हाल ये है कि बीवी शौहर से कह रही होती है पैसे थोड़े दे दिया कर, एक जोड़े में गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुल्तान जाता है तो मुल्तान का ही बताया कर। तू बताता कहीं का है और पहुंच कहीं और जाता है। अम्मा कह रही होती है बेटा ज्यादा डींगे ना मार, बस सच बोला कर। यहाँ भाई इतने झूठ, इतनी बंदे, हम तो इतने झूठ हो गए कि बहुत सारे झूठों में जो सच बोले वो अजीब सा लगता है। हाल ही ऐसा खराब कर दिया। वो भाई सच बोलना मेरे नबी का तरीका है, सच बोलना। इतने बड़े मजमे में जमाना आज तैयार कर लो, कुछ भी हो जाए, हमने अपने नबी की ये अदा अपनानी है, अपनी जुबान से झूठ नहीं निकलने देना। कभी भी बददियानत ना बने, कभी भी झूठ ना बोले अपनी जिंदगी में। बेटा बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले भी आपसे गुजारिश की, अच्छा आप सारे ही मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है इस बात। सुभान अल्लाह।
اچھا جو نہیں بھی بولے ان کا بھی مجھے پتا ہے، پیار کرتے ہیں تو آئے بیٹھے ہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کی کئی قسم کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے کہ چلو کوئی ضروری نہیں ہاتھ ملانا، کوئی ضروری نہیں ساتھ فوٹو کھنچوانا. محبت ایک اور صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ جناب محبت کیسے کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایک دوسرے کو دیکھنا ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگے مچ بال عشق دا سیکاں گے. سردیوں میں تاپتے ہیں نا آگ لوگ، اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے. اس طرح ہی محبت کرنی اتنی ہے. تو اسی پہ گزارا کریں. اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. تو میرے عزیز آپ توجہ کریں بات پر. سچ بولے، سچ. جھوٹ کو دیس نکالا دے دیں. میں کیسے آپ سے عرض کروں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا پر میں کیا کروں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. یعنی مکے مدینے جن کو لے کے جاتا ہے لے جانے والا، ان سے بھی جھوٹ بول دیتا ہے. اللہ کے گھر لے جا رہا ہے، غریب سے جھوٹ بول دیا. اللہ اکبر. تو کوئی اور کاروبار کر لے، تو حضور کے مہمانوں سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. او خدا کے بندے کوئی چیز رہنے دے. ہر بات میں غلط بیانی، ہر بات میں جھوٹ. حضور کا اسوہ حسنہ سمجھو اور اسے یاد رکھو. ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب تک میں مسلمان نہیں تھا تو میں ہر جنگ میں حضور کے مقابلے میں گیا. جب نبی پاک نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا کہ مسلمان ہو جاؤ، تو شاہ روم کو بھی خط لکھا. کہتے ہیں میں ان دنوں اس علاقے میں گیا ہوا تھا. شاہ روم نے کہا یہاں کوئی عرب کا سردار آیا ہو تو میرے پاس لاؤ. کہتے ہیں مجھے وہ لے گئے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں ان کے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے میرے بھتیجے ہیں، وہ میں چچا ہوتا ہوں رشتے میں. کہتے اس نے تعارف پوچھا، میں نے بتایا. بڑی باتیں ہوئی، توجہ فرمائیے جی. کہتے ہیں بڑی باتیں ہوئی، بڑے سوال جواب ہوئے. ادھر دیکھو میری طرف. کہتے ہیں وہ ٹائم تھا جب تک میں جنگیں لڑ رہا تھا حضور کے ساتھ. لیکن جناب ابو سفیان فرماتے ہیں ایک سوال بادشاہ نے پھر آخر، بڑے سوال ہوئے، بڑی طویل حدیث ہے بخاری میں، دیگر تمام کتب حدیث میں. ایک سوال شاہ روم نے یہ پوچھا بتاؤ وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی خلاف واقعہ بات ہو ہی جاتی، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان بتا چکے تھے کہ رشتے میں میں ان کا چچا ہوں پر میری مخالفت ہے، میں جنگیں لڑتا ہوں. ابو سفیان کہنے لگے، تھوڑی دیر خاموش رہے تو بادشاہ نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ ابو سفیان کہنے لگے بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے اور جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے. ان کی گود میں اولاد کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ان کی مقدس کانوں پر بال میرے سامنے چند بال سفید ہوتے بھی میں نے دیکھے ہیں. میری مخالفت اپنی جگہ پر میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. مخالف بھی کہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. یہاں امتی کا یہ حال ہو کہ ہر دوسری بات میں جھوٹ بولے، ہر تیسری بات میں جھوٹ بولے. نکل آؤ اسوہ نور کو سمجھو، اس کو سادی بات نہ سمجھو، یہ بنیادی بات ہے. سچ کا تعلق آپ کے وقار کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے باکپن کے ساتھ. آپ سچ بولیں گے سچے شمار کیے جائیں. میں کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. ایک میرا دل کرتا ہے بات اور کروں کہ بات کروں. ارے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا صاف رکھنا ہے؟ نہ بغض ہو، نہ حسد ہو،
نہ کینہ ہو, نہ تکبر ہو, نہ کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے محض نفرت ہو, دل صاف ہو, دل بڑا ہو, سینہ کشادہ ہو. کتنا کشادہ ہو؟ سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیا جانے. اور پھر کہتے ہیں 14 طبق کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے. دل کو صاف رکھے, کشادہ رکھیں. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کوئی تولا ہے ٹکڑا دل دا. دل صاف رکھے, پاکیزہ. یہ ترمذی کی حدیث آپ نے یاد رکھنی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے انس, اے میرے بیٹے, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض. فرمایا یہ میری سنت ہے. دل کو صاف رکھے. اچھا ہم نا بلا وجہ دل میں چیزیں, اچھا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, نفرت پال کے بیٹھے ہوئے. کوئی وہ دو بندے دور کھڑے ہیں, وہ بیچارے کوئی اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے میرے خلاف کر رہے ہیں. او بھائی آپ اتنے ضروری بندے نہیں ہیں, ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے. آپ مفت میں پریشان ہیں. دل صاف رکھیں, یہ حضور کا طریقہ ہے, یہ اسوہ مبارکہ ہے. اپنے سینے میں کشادگی لائیں, آپ مہربانی کریں, یعنی بلا وجہ ہی. وہ میں چونکہ میں نے اپنا سارا ملک دیکھا ہے اور دنیا کے بھی کچھ کونے میں نے دیکھے ہیں, تو میں جس جگہ جاتا ہوں نا, جو عالم قریب ہوتا ہے نا اس علاقے کا, اس کی عوام تھوڑے بہت شکوے کرتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں والے مولانا ٹھیک نہیں, آپ بڑے اچھے ہیں, تو میں نے تو چلے جانا, یہاں تو اسی مولانا نے رہنا. تو آپ یہ جو شکایتیں کر رہے ہیں ان کو دور کریں, کو تھوڑی بہت اگر دل میں باتیں نکال دیں. انہوں نے ہی آپ کے پاس رہنا ہے. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ نا چھوٹے چھوٹے شکوے, چھوٹی چھوٹی چیز, ان کو نکال دیں. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم 2 لوگ حضور کے پاس بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی تو محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو, جو بندہ آیا وہ جنتی ہے. کہتے ہیں ہم تو رشک کرنے لگے جسے حضور جنتی کہہ دیں. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا, وضو کیا ہے, پانی سے داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, کچھ سامان تھاما ہوا ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھا, حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر حاضر ہوا, اجازت لے کے رخصت ہو گیا. فرماتے ہیں میں ساری رات رشک کرتا رہا, کتنا خوش بخت ہے جسے حضور نے جنتی کہا. کہتے ہیں اتفاق کی بات اگلے دن وہیں بیٹھے تھے, وہی جگہ وہی ٹائم, پھر دروازے پہ دستک ہوئی, حضور فرمانے لگے کھولو بھائی دروازہ جنتی آیا ہے. کہتے ہیں ہم بڑا ناز کر رہے تھے, ایک اور کے نصیب جمع گئے, لیکن دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا. یک نہ شد 2 شد, 2 دفعہ جنت کی بشارت. اور ناز کرنے لگے. اسی طرح وہ سادگی میں آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, روانہ ہو گیا. کہتے ہیں ساری رات ہم نے ناز کیا, کتنے نصیب. مزے کی بات یہ کہ تیسرے دن بھی وہیں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو حضور فرمانے لگے کھولو بھائی جنتی آ گیا. کہتے ہیں کھولا تو وہی بندہ جو پہلے 2 دن آیا. اب تو ہاتھ دھو گئی ناز کرنے والی. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. فرماتے وہ بندہ اجازت لے کے حضور سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے اجازت لے کے نکلا. تو میں نے اسے جا کے کہا 2-3 دن مجھے اپنا مہمان بنا لو گے. بڑی حیرانگی والی بات ہے نا, جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کہے مہمان بنا لو. کہتے ہیں مجھے کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں, پر جو روکھا سوکھا کھاؤں گا آپ کو بھی دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں 3 راتیں اور 3 دن اس کا مہمان رہا. میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت. ہم بھی نہیں ڈھونڈتے کہ پتہ کرو فلانا مشہور کیسے ہوا ہے, فلانے نے پیسے کیسے کمائے ہیں. ڈھونڈتے نہیں پھرتے لوگ. ایک کاروبار کوئی کرے تو سارے وہی شروع کر لیتے, آج کل اس میں بڑا پیسہ ہے, مزاج بن جاتا ہے. وہ لوگ ڈھونڈا کرتے تھے کہ پتہ کریں یہ اللہ کے قریب کیسے گیا, کس طرح نبی پاک نے اسے بشارت دی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر رہا, میں نے کوئی ایسی انوکھی چیز پائی نہیں اس میں.
وہ تو کھجور کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتا تھا اور میں تو اس سے زیادہ خیرات کرتا تھا. وہ عشاء جماعت سے پڑھتا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھتا, میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا. ہاں جب وہ کروٹیں لیتا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا. فرماتے 3 دن اور 3 راتیں رہا پر میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. فرماتے تیسرے دن میں اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی پریشان تھا کہ بندہ آیا اور 3 دن رہا اور بات بھی نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں بتا کیوں آیا تھا, تو وہ خوش نصیب ہے جسے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میں چاہتا تھا پتہ کروں, ڈھونڈوں کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں, جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے, آپ نے دیکھ لیا میرے پاس جو ہے. ہاں ایک عمل ہے. میرا مضمون مکمل ہو گیا, بات پر غور کیجیے. کہنے لگا ایک عمل ہے, ادھر دیکھو نوجوانوں. کہنے لگا صبح اٹھ کے جب اپنا دل دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں, عداوت کوئی نہیں, اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت کوئی نہیں. میرا دل صاف ہے, ہلکا پھلکا ہے, اندر میرے کسی کے لیے کچھ نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے بس میں سمجھ گیا وہ جو تیرا دل صاف ہے نا, تو محبوب نے اس کی برکت سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی ساری تقریر کو دوبارہ دہراتا ہوں. ایک تو ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے خالق کو ڈھونڈوں, مالک کو ڈھونڈوں, اس کا واحد ذریعہ ذات رسالت مآب. جتنا حضور کی قریب جاؤ گے, سیرت پڑھو گے, اخلاق پڑھو گے, کردار پڑھو گے, اتنا اللہ کی بارگاہ تک قرب ملے. اور پھر اسوہ حسنہ کو محدود نہیں کرنا 4-5 سنتوں میں, اس میں وسعت دیکھ, بڑی وسعت ہے. لیکن 2 باتیں بنیادی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک سچ بولنا, ایک دل کو ہلکا سا بولیے, ایک سچ بولنا ہے, کیا کرنا ہے, اور دوسرا دل کو آج رکھیں گے انشاءاللہ. کل ہلکی سی کوشش کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا, تھوڑا سا تبدیل ہو, تھوڑا سا بدلے. آخری گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے عشاء نہیں نہ پڑھی, پڑھے بغیر سونا نہیں, اور تگڑا سا الارم لگانا ہے, تگڑا سا, بلکہ 2 الارم لگا لیں, قریب تھوڑا دور رکھ لیں تاکہ اٹھ کے بند کرنا پڑے. اٹھیں گے تو پھر وضو بھی کر لیں گے. 2 الارم لگا لیں تو گھر والے پوچھے تو سویرے اٹھتا ہی نہیں, خیر ہے تو کہے رات جلسہ نہیں سن کے آیا میں. اب انشاءاللہ نماز پڑھا کروں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ